اپنی آخری سانس تک قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر ایک ایک حرف کو محفوظ رکھنا اصل کمال یہ ہے. اصل کمال یہ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی ذمہ داری، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے آج میرے سینے کے اندر اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے، اے اللہ میرے دل کو کبھی اس سے ویران نہ کرنا. اے اللہ میرے سینے سے کبھی قرآن کے ایک حرف کو بھی نہ نکلنے دینا. اور اس کے لیے صرف دعا ہی نہیں، ہمیشہ محنت کرنی چاہیے. میرے استاد حضرت قاری نعمت الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس وقت ہماری حفظ کی فراغت ہو رہی تھی اور ہم نے قرآن پاک سنایا، سنانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیز طلبہ سنو، آج تو تم نے قرآن سنا دیا ہے. میں نے ہزاروں اسی درسگاہ سے ایسے میرے طالب علم گئے ہیں جن کو تمہاری طرح تو قرآن نہیں یاد ہوا تھا، انہوں نے ایک نشست میں تو نہیں سنایا تھا، بڑی مشکل سے ایک ایک دو دو پارے کے دور نکالے تھے، لیکن آج اللہ نے ان کے سینے میں ایسے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے کہ اگر وہ گہری نیند میں بھی سو رہے ہوں اور کوئی ان کو بیدار کر کے بٹھا دے اور سورہ ناس سے سننا شروع کرے تو وہ الحمد تک سنا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف انہوں نے تلاوت کی پابندی کر لی، صرف انہوں نے یہ اپنے دل پہ لے لیا کہ میں اس قرآن کو اپنے سینے سے نکلنے نہیں دوں گا. اگرچہ آج بہت کچا یاد ہے، ہمارے مقابلے میں بہت سے طالب علم ایسے ہیں جو ہم سے بہت اچھا یاد کر کے گئے اور فرمانے لگے کہ ایسے بھی طالب علم اس درسگاہوں سے نکل کے گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک نشست میں قرآن کریم کو سنایا لیکن چند سالوں کے بعد ان کے سینے قرآن سے ویران ہو گئے. قرآن کریم ان کے سینے سے نکل گیا. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی مثال اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے. قرآن کی مثال اونٹ سے دی گئی ہے کہ جس طرح اونٹ اگر اس کو تھوڑا سا اونٹ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا مالک میرے سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، میرے اندر اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ اونٹ وہاں رکتا نہیں، وہ ترنت بھاگ جاتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا حال ہے کہ اگر قرآن کریم کی تم نے تلاوت بند کر دی، قرآن کریم کے خلاف جو ہے قدم اٹھانے شروع کر دیے، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا بند کر دیا، تو یاد رکھو قرآن کریم رکنے والا نہیں ہے تمہارے سینوں میں. اس لیے میرے عزیز طلبہ جنہوں نے قرآن کریم سنایا ہے واقعتاً وہ قابل مبارکباد ہیں، قابل تحسین، داد و تحسین ہے. انہوں نے ایک اچھا عمل کیا ہے، ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، لیکن میرے بچوں، میرے عزیز، اس قدم کو باقی رکھنا ہے، اس عمل کو باقی رکھنا ہے، کبھی اس قدم کو پیچھے نہیں ہٹنے دینا ہے. آج اسی مجلس کے اندر آپ اپنے آپ سے عہد و پیمان کریں، اپنے آپ سے معاہدہ کریں کہ انشاءاللہ جس طرح آج کے دن مجھے قرآن کریم یاد ہے، ایک دن بھی اس کے اندر تساہلی نہیں ہونے دوں گا اور تادم حیات اسی طرح اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ رکھوں گا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ